السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عبدالوہاب آنشینی۔ آج کے اس دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات۔ سب سے پہلی چیز کہ علم النغمات کا قرآن مجید سے کیا تعلق ہے۔ علم النغمات کا تعلق قرآن مجید کے جمالیاتی پہلو سے ہے۔ خوبصورت اور اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کا شریعت مطہرہ بھی حکم دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن مجید کو اچھی آواز اور خوبصورت انداز میں نہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَنِعْمَ النِّعْمَةِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ، بہترین نعمت اچھی آواز کا ہونا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن مجید کو عربوں کے طرز اور لہجوں میں اور عربوں کے آواز میں پڑھو۔ ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی آواز اور اچھے انداز سے تلاوت کرنا نہ صرف مستحسن اور بہترین عمل ہے بلکہ شریعت مطہرہ کا حکم بھی یہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی علم شرعی ہے اور شریعت میں بھی اس کا مقام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم المقامات کے قواعد و ضوابط کیا ہے۔ علم المقامات کے قواعد و ضوابط یہ ہے کہ ان شرائط کے دائرے میں رہتے ہوئے اس فن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مثلاً مقصود اصلی صرف اور صرف مقامات نہ ہوں۔ نمبر 2، اور نہ سارا دھیان ایک لہجے سے دوسرے لہجے کی طرف منتقل ہونے میں ہو۔ نمبر 3، اور یہ بھی نہ ہو کہ لہجات کا اس قدر خیال رکھا جائے کہ تجوید کی خلاف ورزی کرنی پڑے، اور قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم میں جو غور کرنا ہو وہ بھی چھوٹ کر ساری کی ساری توجہ لہجات پر لگ جائے۔ اور تیسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ اس فن کو ہم کیوں سیکھیں، اس فن کا مقصد کیا ہے۔ اس فن کے سیکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کے معانی و مفاہیم کی گہرائی میں اتر کر ان کو اس انداز سے پڑھیں کہ گویا ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے، یعنی ان آیات کو ہم مجسم انداز میں پیش کر دیں۔ مثلاً قرآن مجید میں کئی طرح کی آیات جو عذاب اور کفار و فساق کے لیے سزاؤں پر مشتمل ہے، تو ان آیات کو ہم انتہائی حزن اور غم کے انداز میں پڑھیں، اور قرآن مجید میں جہاں جنتیوں کے لیے بشارتوں کا ذکر ہے، خوشخبریوں کا ذکر ہے، تو ان کو ہم خوشی کے طرز اور لہجے میں پڑھیں۔ یہی اس فن کا مقصد ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو لوگ لہجات نہیں جانتے تو اس فن کو کیسے سیکھیں؟ جواب یہ ہے کہ پرانے بڑے قرآء کرام کی تلاوتیں سنیں، جو اپنی تلاوتوں میں اکثر اوقات تمام لہجات پڑھتے ہیں، جیسے ملک القراء الشیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمہ اللہ ہے، اور امیر النغمات الشیخ شہات محمد انور رحمہ اللہ ہے۔ اور اسی طرح بڑے اور پرانے اساتذہ کرام کو سنا کریں، ان کی تلاوتیں بکثرت سننے کا التزام کریں، اور جب تک ایک مقام خوب یاد نہ ہو دوسرے مقام کو سیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح ہر مقام کے ہر سٹیپ کو ایک ہی آیات میں نہیں بلکہ مختلف آیتوں میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ ہر ہفتہ مقامات کے حوالے سے ہمارا ایک سبق ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے اگلے ویڈیو میں مقام صبا کا مکمل تعارف اور تمام سٹیپس، وجہ تسمیہ اور بہت کچھ ہوگا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔